السلام علیکم ایوری ون۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے، لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ انسان مضبوط اتنا ہے کہ پہاڑوں کا سینہ چیر دے اور کمزور اتنا ہے کہ لفظوں اور لہجوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ کا لکھا نام ہوتا ہے، مگر ایسے دل کتنے توڑتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ کچھ لوگ سخت لہجے، سخت الفاظ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ وہ تعلق گنوانا نہیں، تعلق بچانا چاہتے ہیں۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کے آنا ہے۔ فضول کوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور وہ تمہیں عروج دے گا۔ تلوار کا لگایا ہوا زخم تو بھر سکتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کی چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ ہر تکلیف سے انسان کا دل دکھتا بہت ہے، لیکن ہر تکلیف سے انسان سیکھتا بہت ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض مت کرو، اس کی عزت بھی دھوکہ، اس کی ذلت بھی دھوکہ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائش کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر ایک چیز بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہارے صبر کا اجر بھی دگنا مل سکے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے،
اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ تمہیں پھر اس کی چاہت سے بھی زیادہ نواز دے گا۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کریں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب تمہیں وہ صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ جس دن تم نے اپنے بگڑے ہوئے کاموں میں شکوے کی جگہ اللہ کی مصلحتوں پر غور کرنا شروع کر دیا، یقین کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ جس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، تم خود کی الجھنوں کو اسے سونپ دو، پھر اس کی رحمتیں خود پر دروازے کھولتے دیکھو کہ جہاں جا رہے تھے تم، اس کی جگہ سے بہتر ہے یہ جگہ جہاں اب ہو تم۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے، اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جو کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیکون سے تمہارے لیے عرش سے معجزے اترنے والے ہیں۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے نا، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات، حوصلے کی بات تمہارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت امام علی نے فرمایا، غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ وہ ساتویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر رہنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے کہ جو پریشانی یا مصیبت
ہم پر آئی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے سزا ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کی سب سے طاقتور انسان ہو۔ کمینے انسان کو جب بلند درجہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.